کے اندر ملک کے ہر کونے کونے سے، ہر شہر سے، ہر علاقے سے، ہر خطے سے، ہر بر اعظم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، توحید کا گن گانے والے، توحید کے گیت گانے والے، اللہ کی وحدانیت کے ترانے گانے والے، مرکز وحدانیت یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، دو چادریں پہن کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العزت نے 5 چیزوں پر رکھی ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ انسان جب کوئی عمارت بناتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد کو بناتا ہے۔ بنیاد اگر اس عمارت کی مضبوط ہوگی تو اس کے بعد دیواریں بھی مضبوط ہوتی ہیں، دیواریں جب مضبوط ہوں گی تو اس کے بعد چھت بھی اس کی مضبوط ہوگی۔ تو اسی طرح ہمارے ایمان کی بنیاد کلمہ ہے۔ جس شخص کا کلمہ مضبوط ہو گیا تو سمجھ لو اس کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ جو شخص بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کلمے والے ایمان کے دروازے سے داخل ہو کر اسلام میں داخل ہو۔ کلمہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، کلمہ مضبوط ہے، اسلام کے ساتھ دین مضبوط ہے، کلمہ مضبوط ہے، انسان کی ساری زندگی مضبوط ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کا اپنا مزہ بنایا ہے، ہر عبادت کا اپنا رنگ ہوا کرتا ہے، ہر عبادت کی اپنی اہمیت ہے، ہر عبادت کا اپنا حسن و جمال ہے۔ اب دیکھو کلمہ جو ہے یہ قولی عبادت ہے، یہ ہر روز کی عبادت ہے، آپ ہر وقت کلمہ طیبہ قابل کر سکتے ہیں۔ نماز یہ جسمانی عبادت ہے لیکن پنجگانہ عبادت ہے۔ روزہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے لیکن سالانہ عبادت ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، سالانہ عبادت ہے۔ اس کے بعد حج جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ جو قولی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے۔ اللہ نے ساری عبادات کا حسن و جمال اللہ نے حج کے اندر رکھا ہے۔ ساری عبادات کا گلدستہ اللہ نے حج کے اندر رکھا ہے۔ ساری کی ساری عبادات کا گلدستہ جو ہے وہ حج ہے۔ ساری عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ حج۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام اس امت پر لاگو کیے ہیں کہ حج کون ادا کر سکتا ہے، حج کس پر فرض ہے، حج کس پر فرض نہیں ہے۔ شریعت کے احکام اگر ہم پڑھ کر دیکھیں تو شریعت ہمیں بتلاتی ہے کہ جس مسلمان کے اندر یہ 9 شرطیں پائی جائیں گی وہ حج بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے۔ ان 9 شرائط میں اگر ایک شرط بھی اگر ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہمارا حج فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 1 آزاد ہونا۔ ایک انسان غلام ہے وہ بیچارہ کیسے حج کر سکتا ہے؟ آزاد ہوگا تو حج بیت اللہ کا سفر کرے گا۔ اس کے بعد عقل مند ہونا، بے وقوف ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ کیسے حج کر سکتا ہے؟ اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حج کا سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، حج کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مینا میں کب جانا ہے، عرفات میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، اور جناب طواف زیارت کب کرنا ہے، طواف ودا کب کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کب کرنی ہے، طواف کے درمیان پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل جسے کہتے ہیں پنجوں کے بل اکڑ کے چلنا ہے، وہ کب چلنا ہے، تو اس کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر کا حج ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا حج ہوتا ہے نا۔ آزاد ہونا، عاقل ہونا، مسلمان ہونا، چوتھے نمبر پر بالغ ہونا،
سے قرضہ نہ لے، کسی سے ادھار نہ مانگے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حج کا علم رکھنے والا ہو۔ حج کا علم ہی نہیں ہے تو حج کیسے کرے گا؟ حج کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ سفر کے لیے زادرہ میسر ہو، مطلب یہ ہے کہ اس نے حج کے پیسے تو بھر لیے لیکن سفر کے دوران کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ دوسروں سے ادھار لے کر جا رہا ہے، یا سفر کے دوران کسی اور کو تنگ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے دے دو، شریعت اسے منع کر دیا ہے۔ سفر کے دوران خود اپنا زادرہ میسر ہونا چاہیے، سمجھ آئیے۔ اور پھر اس کے بعد 9واں نمبر یہ ہے کہ جب وہ حج بیت اللہ کا سفر کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ حج پر جانے سے پہلے اپنے گھر کو خرچہ بھی لے کر جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے تو سارا کچھ لے کر جا رہے، گھر والے بھی دوسروں سے مانگ کر کھا رہے، تو اس پر حج یہ فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حج کی یہ 9 شرائط اس آزاد عاقل بالغ مسلمان کے اندر ہوگی، وہ حج بیت اللہ کا سفر کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولو کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ حج افراد جس کو حج مفرد کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر حج قران، تیسرے نمبر پر حج تمتع۔ حج افراد جس کو حج مفرد یعنی اکیلا حج کہتے ہیں کہ انسان جب حج کے لیے سفر کرتا ہے تو فقط حج کی نیت سے احرام باندھے گا، اس کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام نہیں باندھے گا جب تک وہ حج کے سارے ارکان کرنے کے بعد، سر کے بال منڈوانے کے بعد، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد تب جا کے وہ اپنا احرام کھولے گا، اتنے عرصے تک وہ احرام میں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد یعنی حج مفرد۔ دوسرے نمبر پر ہے حج قران۔ قران کہتے ہیں دونوں چیزوں کو آپس میں ملا دینا، کہ انسان جب حج کے لیے سفر کرے گا تو اسے چاہیے کہ حج کے احرام کے ساتھ ساتھ عمرے کی نیت سے بھی احرام باندھے کے ساتھ۔ مطلب کیا ہوا کہ جب یہ حج قران کرنے والا حج قران پہ جائے گا سفر کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو جب اللہ کے گھر پہنچے گا تو اپنا طواف کرنے کے بعد، اپنے سر کے کچھ بال کٹوانے کے بعد اپنا جو ہے وہ احرام کھولے گا نہیں، بلکہ اپنے اسی احرام کے ساتھ رہے گا۔ سر کے بال کٹوانے کے بعد احرام کھولے گا نہیں، بلکہ اسی احرام کے ساتھ رہے گا۔ سارے مناسک حج ادا کرنے کے بعد، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا احرام کھولے گا، اس کا حج اس وقت مکمل ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں حج قران، یعنی حج کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی نیت بھی ساتھ کرے، یعنی عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، ساتھ اسی احرام کے ساتھ اس کا حج بھی ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے تمتع۔ حج تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا، مطلب یہ ہے کہ وہ عمرے کے لیے بھی ہے تو جب اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے سر کے بال کٹوانے کے بعد احرام کھول دے گا، کپڑے پہن لے گا، پھر حج کے احرام کے لیے، حج کے لیے 8ویں ذی الحجہ کو نئے سرے سے وہ احرام باندھے گا۔ کتنے ذی الحجہ کو؟ بولو 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو نئے سرے سے احرام باندھے گا حج کی نیت سے۔ پھر اس کے بعد حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھولے گا۔ فرمایا کہ حج کے 3 فرائض ہیں اور 6 واجبات ہیں، ان میں سے ایک فرض بھی اگر کسی کا چھوٹ گیا تو اس کا حج فرض نہیں ہوگا۔ پہلا فرض کیا ہے کہ وہ جب احرام باندھے گا تو احرام کی نیت کرے گا، اور احرام کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ تلبیہ پڑھے، کیونکہ یہ احرام کے لیے شرط ہے۔ یہ احرام کے لیے ہے، شرط ہے۔ احرام باندھ لیا لیکن تلبیہ نہیں پڑھے گا تو اس کا حج جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ فرض شمار نہیں ہوگا، توجہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہے وقوف عرفہ یعنی عرفات کی حاضری، وہ کب کی جاتی ہے؟ فرمایا کہ وہ جناب 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10ویں ذی الحجہ کی صبح تک ایک لمحے کے لیے بھی یہ حاجی میدان عرفات میں ٹھہر جائے گا، اس کا وقوف عرفہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ٹھہرے یا 3 گھنٹے ٹھہرے یا 4 گھنٹے، ایک لمحے کے لیے۔ مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے وہاں سے گزر بھی جائے گا،
جائے گی۔ یہ ہے وقوف عرفہ۔ 9ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر صبح 9-10 ذی الحجہ کی صبح تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت کب کرے گا حاجی؟ اسے چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک سر کے بال منڈوانے کے بعد یہ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو وہ طواف زیارت کب کرنا ہے؟ حاجی کو چاہیے کہ وہ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب تک سر کے بال منڈوانے کے بعد طواف زیارت جا کے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے، اس وقت جب اس کے نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو اس وقت جو بھی حاجی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی دعا قبول اللہ تعالیٰ فرما لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد 6 واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے بھی ایک وقت جو ہے وہ اگر واجب ہمارا جو ہے وہ چھوٹ گیا تو ہمارا وہ حج شمار نہیں ہوگا۔ پھر یاد رکھیں ہر فرض کو اس کے مقام پر ہم نے ادا کرنا ہے اور اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ واجبات کو بھی اس کے مقام پر ادا کرنا ہے اور اس کے وقت پر ہم نے ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا وقت صبح کا ہے شام کو ادا کر رہے ہیں، اس سے حج نہیں ہوتا۔ حج کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ حج ایسے نہیں ہے کہ یہ اللہ اللہ ہے کہ کھیت کو تماچے کے بازار میں جا رہے ہو، نہیں۔ ہم نے جنت لینی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے سنت ابراہیمی میں عمل کرنا ہے۔ فرمایا کہ 6 واجبات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صفا مروا کے دوران سعی کرنی ہے۔ سعی کا معنی جو ہے وہ دوڑنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جناب حلق یعنی سر کے بال منڈوانے ہیں، کٹوانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ پھر جناب آپ نے طواف جو ہے وہ ودا کرنا ہے، الوداع جو طواف ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اور حج قران اور حج تمتع کا، جنہوں نے حج قران کرنا ہے، جنہوں نے حج تمتع کرنا ہے، ان دونوں کا قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ پھر جناب مزدلفہ کے دن حاضری ہے۔ یہ 6 واجبات ہیں۔ ان میں سے ایک واجب بھی اگر آپ نے چھوٹ کیا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا حج فرض نہیں، اس پر حج فرض بولو نہیں۔ فرائض کو بھی اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، واجبات کو بھی اس کے وقت پر اور مقام پر آپ نے ادا کرنا ہے۔ 6 واجبات ہو گئے، فرائض ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ جب حاجی ان تمام کے تمام شریعت کے احکامات پر چلتے ہوئے حج کے بیت اللہ کا سفر کرتا ہے وہ کتنا عجیب و منظر ہوتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ مختلف شکلوں والے، مختلف رنگوں والے، مختلف عقلوں والے، جناب مختلف زبانوں والے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور یہ گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں اور طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب پہلے طواف کے 3 چکروں میں جناب اکڑ اکڑ کر اس لیے چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اکڑ اکڑ کر پہلے 3 چکروں میں کیوں چلا جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین طواف کر رہے تھے تو جب یہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے میرے صحابہ مدینہ پہنچے تھے تو جسمانی حالت کافی ان کی کمزور بیچارے کی ہو گئی تھی، کچھ غریب تھے، کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو ان کی جسمانی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر وہ جناب صحابہ کرام پر جو ہے نا وہ الزام لگانے لگے، دیکھو جی یہ غریب صحابی اور بڑے حج کر رہے ہیں، بڑے طواف کو تو دوڑنا نہیں آتا، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اگلی دفعہ جو حج بیت اللہ کا سفر کرے گا یا عمرے کے لیے آئے گا اسے چاہیے کہ جب 7 چکر طواف کے لگائے گا پہلے 3 چکروں میں اپنے پنجوں کے بل جناب اکڑ اکڑ کے بازو پھیلا کے چلے جیسے پہلوان چلتا ہے تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام چل رہے ہیں، یہ محمد کے صحابہ چل رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کی تم نے تعمیر کرنی ہے اور پھر پوری انسانیت کو تم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ جو بھی اس گھر کی زیارت کے لیے آئے گا میں اس کا حج بھی قبول کر لوں گا، میں اس کا عمرہ بھی قبول کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی تو جتنا خط تھا اتنا انہوں نے تعمیر کر دی۔ دیواریں لمبی کرنی ہے، خط چھوٹا ہے، اے اللہ اب دیواریں اوپر کرنی ہے تو میرے پاس تو یہاں سیڑھی بھی کوئی نہیں ہے،
کوئی یہاں ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر چڑھ کر میں جو ہے آپ کے گھر کی تعمیر کروں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس پتھر پر تو کھڑا ہے اس پتھر کو خود بخود اونچا کرنا میرا کام ہے، میرے گھر کی تعمیر کرنا تیرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی، جس پتھر پر انہوں نے اپنے قدم رکھے۔ آج اللہ نے یہ نشانی بھی امت کے لیے قیامت تک جاری کر دی۔ مقام ابراہیم کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ جب طواف کریں گے تو آپ کو مقام ابراہیم سنہری رنگ کا نظر آئے گا، اس کے اندر جو ہے وہ جالی نما شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدم مبارک لگے ہوئے ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر پتھر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی گھر کو جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، اور پھر فرمایا تھا کہ اے ابراہیم اللہ نے فرمایا یہ نشانی بھی قیامت تک کے لیے میں نے تیری قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پر بھی جاری کر دی ہے کہ جو حج بیت اللہ کا سفر کرے گا، جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، جو بھی میرے گھر کی زیارت کرے گا، وہ طواف کے دوران آپ کے ان قدم مبارک کی زیارت بھی کرے گا۔